اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ریڈیو پاکستان کوہاٹ گورنمنٹ گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 کوہاٹ کے تعاون سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اور سیرت طیبہ کے حوالے سے نعتیہ مقابلہ اور کوئز مقابلے کا انعقاد کر رہا ہے. اس پروگرام کے آرگنائزر طارق محمود ہیں. او بی انجینئر سعید رضا مروت، سینئر پروڈیوسر جاوید خان آفریدی، ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد صدیق فراچا اور میزبان زوبیہ سجاد ہیں. ججمنٹ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں محترمہ پرنسپل سبیحہ ناہید خٹک صاحبہ، مسز غزالہ شاہین اور محمد صدیق فراچا. نعتیہ مقابلے میں جن طالبات نے شرکت کی ہے ان کے نام ہیں بشرا بی بی سال اول، شگفتہ عبداللہ سال دوم، ہما صابر سال دوم، کائنات بنگش سال سوم، ماریہ بطول سال سوم، سائمہ ریاض سال سوم، گلشن آرا سال سوم، طیبہ رانی سال چہارم، منور ماہرہ منور سال اول. قرۃ العین ایم اے پریویس. قابل قدر پرنسپل محترمہ سبیحہ ناہید خٹک صاحبہ، معزز اسٹاف، طالبات اور دیگر مہمان گرامی، السلام علیکم. اس پاک محفل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں. قرأت کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں ایم اے سال اول کی طالبہ سارہ شنواری کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے، حبیب کبریا صلی اللہ کی آج محفل ہے. 12 ربیع الاول 571 عیسوی بروز پیر حضرت بیوی آمنہ کے آنگن میں ایک پھول کھلا جس کی خوشبو سے دونوں جہاں کو معطر ہونا تھا. آج ہم اس عظیم ہستی کا یوم ولادت منا رہے ہیں جس نے اس وقت خالق کائنات کے ابدی پیغام سے
لوگوں کو روشناس کروایا جب ہر طرف جہالت، ظلمت اور افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے میں آفتاب ہدایت نے خالق کائنات کے پسندیدہ دین کو لوگوں تک پہنچانے کا آغاز کیا، اور پھر جہالت اور ظلم و جبر کی اندھیری شب نے رخت سفر باندھ لیا۔ ہمارا فرض ہے کہ دلوں کے زنگ اور اذہان کے شکوک دور کرنے والی یہ روشنی، یہ آفاقی پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں۔ نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر۔ اپنے اس نعتیہ مقابلے میں سب سے پہلے جس پارٹیسپینٹ کو دعوت دے رہی ہوں ان کا نام ہے بشرا بی بی۔ وہ آئیں گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کریں گی۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو اگر آنا تیرا اس بز میں ایک بار ہو جائے، اگر آنا تیرا اس بز میں ایک بار ہو قسم اللہ کی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، قسم اللہ کی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، غلام محمد نام پر سودا کرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا کرے بازار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جزاک اللہ۔ پیارے محمد ہنستا چہرہ، تر و تازہ ہر دم، بہادری کا پیکر، عالی ہمت، ملنسار اتنے ہر ایک کے ہمدم، بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت، پھیلایا اس کا پیغام الفت۔ اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کریں گی
شگفتہ عبداللہ سال دوم۔ گنبد خضر آ کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضر آ کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضر آ کے دامن کی ہوا مانگی ہے، المدد یا نبی امت میں تمہاری تم سے، المدد یا نبی امت میں تمہاری تم سے، کالی چادر کی پنہا بہر خدا مانگی ہے، گنبد خضر آ کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ جزاک اللہ۔ مکہ کی سرزمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے تمام بنی نوح انسان کو ظلمت کی دلدل سے نکالنے کا آغاز کیا۔ ایک طرف اللہ کی دعوت دینے والا اکیلا فرد اور دوسری طرف مکہ بھر کی قوت، ایک طرف حق و صداقت کی نامانوس آواز اور دوسری طرف صدیوں پرانی بت پرستی کا شور، ایک طرف بے سر و سامانی تو دوسری طرف اسباب و وسائل کی فراوانی، ایک طرف ہدایت کا آب حیات اور دوسری طرف دلوں کا زنگ، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ میں دعوت دے رہی ہوں ہما صابر سال دوم کو، وہ آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو
ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂਰਾਨੀ, ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂਰਾਨੀ, ਤੂੰ ਤੱਕਦੀ ਤਰਈਏ ਚੁੰਮੇਂਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ, ਇਹ ਉਂਗਲੀ न पाके दवेड़े दे अंदर, ए उंगली न पाके दवेड़े दे अंदर, खुदा दे सजन को टुरेंदी भी होसे, ए उंगली न पाके दवेड़े दे अंदर, खुदा दे सजन को टुरेंदी भी होसे, किदी नाल तेरे नज़ाकत च सोहना, किदी नाल तेरे नज़ाकत च सोहना, उरुसदा भी होसी मनेंदी भी होसे, हलीमा मैं तेरे मुकदरा तो सदके, तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी होसे, मोहब्बत दे विच आके बोसे दी खातिर, मोहब्बत दे विच आके बोसे दी खातिर, लबां विच लबां को मिलेंदी भी होसे, हलीमा मैं तेरे मुकदरा तो सदके, तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी होसे। जज़ाकल्ला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। अब मैं दावत दे रही हूँ कायनात बंगश साल सोम, वो आएँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर नात का नजराना पेश करें। मैं बेहको सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है, मुझे खूब जाने ये मंजिलें, ये शिकस्ताया कोई और है, ये नवाज़िशें, ये इनायतें, गम दो जहां से छोड़ा लिया, मेरे मुस्तफा तेरा शुक्रिया, हमें जीना मरना सिखा दिया, मुझे दर्द तूने अता किया, मुझे दर्द वाला बना दिया, मेरे मुस्तफा तेरा शुक्रिया, मैं करूं तो कैसे अदा करूं, बलगल औला भी कमालिही, कशफ दुजा भी जमालिही,
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جزاک اللہ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا اولین مقصد یہی تھا کہ وہ مکارم اخلاق کی تکمیل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کا وہ نمونہ پیش کیا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے قابل تقلید اور باعث نجات ہے۔ اور اب میں دعوت دوں گی ماریہ بطول سال سوم وہ آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا بھول سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میرا
واسطہ وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور اب میں دعوت دوں گی سائمہ ریاض سال سوم۔ خسروی اچھی لگی نا سیوری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سیوری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونوں مکاں کی، سرور کونوں مکاں کی سادگی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سیوری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ جزاک اللہ۔ قرآن احکام الہی کا مجموعہ ہے، جبکہ اس کی عملی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی شکل میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب میں دعوت دوں گی گلشن آرا سال سوم، وہ آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ رہے جان تیرے ارمان ہائے، میرے سینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچی میں مدینے میں، سنا ہے
میں مدینے میں۔ جزاک اللہ۔ محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسوں باطل کر دیا جس نے، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ اب میں دعوت دے رہی ہوں طیبہ رانی سال چہارم، وہ آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر ہم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر صلی اللہ کی بڑی برکتیں، ذکر صلی اللہ کی بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ میں گناہ گار تھا، بے عمل تھا، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی جن کو دربار کی، حاضری مل گئی جن کو دربار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے، جو بھی مانگا ملا میرے سرکار کے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ جزاک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے خاص انس اور محبت تھی، بچوں سے ملتے تو انہیں سلام میں پہل کرتے،
انہیں اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی نیا پھل پیش کیا جاتا تو سب سے پہلے محفل میں موجود سب سے کم عمر بچے کو عطا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کرتے، اپنے کپڑوں میں پیون لگاتے، جوتے ٹوٹ جاتے تو انہیں گانٹھ لیتے، غریبوں اور مسکینوں کے برابر بیٹھنے میں کوئی آر نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ اب میں دعوت دے رہی ہوں قرۃ العین MA سال اول، وہ آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری طیبہ میں شام ہو جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، رہے مدینے میں ہر سال آنا جانا میرا، رہے مدینے میں ہر سال آنا جانا میرا، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ وہ جس کے معجزے نے بزم ہستی کو سنوارا ہے، وہ جس کے معجزے نے بزم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے، ثنا خاں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔
اور اب میں دعوت دے رہی ہوں ماہرہ منور سال اول، وہ آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے لیے تھی یہ سب ان کی محنت، پیاری تھی ان کو بہت اپنی امت، کیا اپنے رب کا پیغام عام، پھیلایا جگ میں دین اسلام۔ جب تک ہمارے ججز کا فیصلہ آتا ہے تب تک ہم اپنے سامعین و حاضرین سے ذہنی آزمائش کے سوال پوچھتے ہیں۔ سامعین، یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے باسعادت سے لے کر رحلت تک پہ مشتمل ہیں، اور حال میں موجود جو بھی اس سیرت کوئز میں صحیح جواب دے گا اس کو نقد انعام دیا جائے گا۔ آپ سے پہلا سوال ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 برس تھی ان کی۔ جی، جواب درست ہے۔ آپ کا نام؟ نور العین۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4th ایئر۔ دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی نماز کی امامت کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ آپ کا نام؟ سیدہ ذہین فاطمہ۔ آپ سے تیسرا سوال ہے، شام کے سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کون سا غلام آپ کے ساتھ تھا؟ جی بتائیے۔ میسرا۔ میسرا، جواب درست ہے۔ آپ کا نام؟ مہوش عبد الرحمان۔ مہوش عبد الرحمان۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 3rd ایئر۔ ہمارا چوتھا سوال ہے آپ سے، مکہ اور مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال تبلیغ کی؟ مکہ میں 13 سال تبلیغ کی اور مدینے میں 10 سال تبلیغ کی۔ جواب درست ہے۔ آپ کا نام؟ لیلا پروین۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 3rd ایئر میں۔ 3rd ایئر۔ انعام آپ کا ہوا۔ ہمارا پانچواں اور آخری سوال ہے، حجت الوداع کب ہوا؟ پلیز آگے آئیں۔ 632 عیسوی۔ ہجری کون سی ہے؟ 6۔ جواب غلط۔
ان کا آدھا سوال ٹھیک ہے اور آدھا غلط. چلے دوسرا سوال آپ سے کرتے ہیں. پہلے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس پیغمبر سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. جواب درست ہے. آپ کا نام؟ نائلہ پروین. ہمارا آج کا نعتیہ مقابلہ اختتام پذیر ہوا اور نتائج ہم تک پہنچ چکے ہیں. میں گزارش کرتی ہوں قابل قدر محترمہ پرنسپل صبیحہ ناہید خٹک صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے طالبات کو انعام سے نوازیں. جی اب دل تھام کے بیٹھیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہماری جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں جنہوں نے اس نعتیہ مقابلے میں شرکت کی، ہماری 100 نمبر پہ آنے والی طالبہ شگفتہ عبداللہ اور سائمہ ریاض، ہماری دوم پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ قرۃ العین، اور جناب یہ بھی ایک سرپرائز ہے کہ پہلی پوزیشن کس نے حاصل کی ہوگی تو یہ بھی آپ کو بتا دیں، ہماری اول نمبر پہ آنے والی طالبہ ماریہ بطول.